بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کی تشخیص۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے اور ہماری ایک بیماری کی تشخیص بھی فرما دی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اکثر بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے، مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنا آپ کی خبر لو، اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے ہدایت حاصل کر لی، صحیح راستہ اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے حال سے غافل اور دوسروں کی فکر۔ اس آیت میں ہماری ایک بہت بنیادی بیماری یہ بتا دی کہ یہ اصلاح کی کوشش جو عام نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے۔ یہ خود دوسروں کو بلا رہا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ سے اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہے۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف محفلوں اور مجلسوں میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزہ لے لے کر کرتے ہیں۔ سب لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، لوگوں کا تو یہ حال ہے، معاشرہ تو اس درجہ خراب ہو گیا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا تھا۔ سب سے آسان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ ہے کہ دوسروں پر انسان اعتراض کر دے، تنقید کر دے، دوسروں کے عیب بیان کر دے کہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں، لوگ یوں کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ شاید ہی ہماری کوئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی ہوتی ہو، لیکن کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑ گیا ہوں، خود میرے حالات کتنے خراب ہیں، خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی جاری رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو لطف سخن کے لیے، مجلس آرائی کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ سب سے زیادہ برباد شخص، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا عجیب ارشاد ہے، ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم۔ صحیح مسلم، جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا کہ وہ بگڑ گئے، ان کے اندر بے دینی آ گئی، ان کے اندر بے راہ روی آ گئی، وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو سب سے زیادہ برباد وہ خود شخص ہے۔ اس لیے کہ دوسروں پر اعتراض کی غرض سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے۔ اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالتا، اپنی اصلاح کی فکر کرتا۔ بیمار شخص کو دوسرے کی بیماری کی فکر کہاں ہے؟ جس شخص اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، مروڑ اٹھ رہی ہو، چین نہ آ رہا ہو، تو دوسرے کی چھینکوں کی کیا پرواہ کرے گا؟ دوسرے کے چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ ہو رہا ہے، خدا نہ کرے اگر میرے پیٹ میں شدید درد ہے تو مجھے اپنی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف مٹانے کی فکر ہوگی۔ دوسرے کی بیماری اور دوسرے کی معمولی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اپنی تکلیف معمولی ہے اور دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کی بڑی ہوئی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ میری ایک عزیز خاتون تھی، ان کے پیٹ میں تکلیف تھی اور تکلیف ایسی تشویشناک نہیں تھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے کسی ہسپتال میں لے گئے تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون رواں کرسی ویل چیئر پر سوار آئیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں سب ٹوٹے ہوئے تھے، اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور سینہ جلا ہوا تھا اور اس کی بری حالت تھی۔ میں نے اپنی عزیز خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ عورت کتنی سخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے سے آدمی کو اپنی تکلیف کی کمی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو جواب میں خاتون کہتی ہے کہ واقعی اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ گئے ہیں، مگر کم از کم اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے ذہن میں سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھال اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں دیکھ کر بھی ان کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں جا رہا تھا۔
اس لیے کہ اپنی تکلیف اور بیماری کا احساس ہے، لیکن جس شخص کو اپنی تکلیف اور بیماری کا احساس نہیں ہوتا، دوسرے کی معمولی تکلیفوں کو دیکھتا پھرتا ہے، تو ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہیں، اور دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والو، پہلے اپنا آپ کی فکر کرو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص تباہ و برباد ہو گیا، تو یاد رکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو تو اس کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا، لہذا اپنی فکر کرو۔ تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، وہاں وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے، تمہارا عمل زیادہ بہتر تھا یا دوسرے کا عمل زیادہ بہتر تھا؟ کیا معلوم کہ جس پر اعتراض کر رہے ہیں، جس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول ہو کہ وہ تم سے آگے نکل جائے؟ بہرحال یہ صرف لطف سخن کے لیے اور مجلس آرائی کے لیے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔